تھا کل درس میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف مبعوث کیا تھا۔ یہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو روکا، منع کیا۔ جب یہ لوگ باز نہ آئے پھر معجزہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو من چاہا معجزہ عطا کیا، جو انہوں نے منہ سے مانگا وہی دے دیا۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کی ناقدری کی، اس کے ٹانگیں کاٹی، اس اونٹنی کی، اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر، زمین پہ زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہ قوم ثمود وہاں پہ کبھی رہے ہی نہیں تھے، کبھی زمین پہ آباد ہی نہیں ہوئے تھے، ایسے دنیا سے چلے گئے۔ آج کی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ اصل اس رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد ہے، لیکن بطور تمہید کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور تمہید کے واقعہ ذکر کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، خالہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبوت دی، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ہزاروں انبیاء انہی کی نسل سے آگے آئے، اور بلکہ 4 نسلیں تو قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے نبوت کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 نسلوں میں نبی آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، چاروں اللہ تعالیٰ نے 4 نسلوں میں نبوت رکھی۔ بلکہ امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے خاندان سے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعہ یہاں پہ ذکر کیا کہ فرشتے ان کے پاس آئے انسانی شکل میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ عام جو کہ انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے ان کو انسان ہی سمجھا، جیسے کہ کل کا انشاءاللہ جب پڑھیں گے ہم، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جب وہ فرشتے انسانی شکل میں جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ان کو انسان ہی سمجھتے ہیں، ان کو فرشتے نہیں سمجھا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتانا چاہے فرشتوں کے بارے میں تب پیغمبر کو پتہ چلتا ہے، وگرنہ پیغمبر کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میرے سامنے فرشتہ بیٹھا ہے یا انسان بیٹھا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور دوزانوں ہو کے بیٹھے، جس طرح طیات میں بیٹھتے، حدیثی جبریل مشہور حدیث ہے، اس میں کچھ سوالات کیے حضرت جبریل امین نے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے جسے قریب سے بندہ اٹھ کے آیا ہے، سفر کے اثرات اس کے جسم پہ نہیں ہیں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ ہم نے اس کو بندہ پہچانتا بھی نہیں تھا، تو مدینے کے بندہ ہے اور ہم نہیں پہچانتے۔ جب وہ چلے گئے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ آپ جانتے ہوئے کون تھے؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل امین تھے، آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ جو سوالات صحابہ کے دل میں تھے لیکن کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکتے تھے، حضرت جبریل امین نے آ کر پوچھا۔ تو یہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے، فرشتوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ معاشرت کی اس واقعے میں سکھا بھی رہے ہیں کہ جب بندہ کسی کے پاس جائے تو سب سے پہلے سلام کرے، اور سلام بھی وہ جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہو، اپنے جو الفاظ ہیں دیہاتی اس میں وہ نہیں، السلام علیکم جو الفاظ آئے وہ استعمال کریں، اور آگے سے اگلا بندہ بھی اس کا جواب دے۔ ایک تو دعا ہے
اس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سلام جتنا اضافہ کرو گے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب فرشتے آئے بیٹھے وہاں پہ، ان کو جو حجرہ بیٹھک کی ان کو بٹھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نہیں کہ جی آپ کھانا کھا کے آئے ہو یا جا کر کھاؤ گے، بلکہ ان کو دیکھا جب کھانے کا وقت ہے تو بغیر کچھ پوچھے سلام دعا کی، سلام دعا کرنے کے بعد جا کر گئے گھر میں، اور وہاں ان کے پاس جو اچھا عمدہ قسم کا بچھڑا موجود تھا اس کو ذبح کیا، اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو بھوننے کے بعد لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب باقی باتیں ان سے پوچھنے لگ گئے کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے تعلق، ان کے باقی باتیں بعد۔ علماء نے لکھا ہے کہ مہمان بعض اوقات اپنے شرم کی وجہ سے، ایک تو ہے کہ وہ مہمان ایسا ہو جس کے ساتھ آپ کی انتہائی بے تکلفی ہو کہ وہ آپ سے کوئی شرم جھجک نہیں کرتا، وہ آپ سے مانگ لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں وہاں پہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، جب وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی کھانے کی طبیعت ہے کہ نہیں، کیا پکا کے لاؤں، کون سی طبیعت ہے آپ کی۔ اور اگر مہمان جس کو آپ یہ سمجھیں کہ درمیان میں تکلف کا پردہ حائل ہے، تو بغیر پوچھے ہی ان کے سامنے گھر میں جو موجود عمدہ کھانا ہو وہ ان کے سامنے پیش کریں۔ آگے کھانا نہ کھانا وہ اس کی مہمان کی اپنی اس کے اوپر ہے، لیکن کھانا اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جو وقت ہو اس وقت کے مطابق۔ اب ایک بندہ پشاور سے آ رہا ہے یا لاہور سے آ رہا ہے، سفر میں ہے، اور آپ کے پاس یہاں 3 بجے پہنچا ہے، یہاں مثال کے طور پر 1 بجے کھانا کھا چکے ہیں، 2 بجے، 3 ساڑھے 3 بجے پہنچا، اور آپ کو علم ہے کہ جی مسلسل سفر میں راستے میں کہ ہوٹل سے کھانا بھی نہیں کھایا، اب وہ بھلے بے وقت آیا ہے لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہ بندہ درمیان میں کھانا اسے نہیں کھایا، تو اب بجائے پوچھنے کہ ان کے سامنے کھانا حاضر کرنا چاہیے، نہیں کہ یہ بے وقت آیا تو لہٰذا اب نہ کھلائیں اس کو۔ ایک تو مہمان نوازی کے اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیے ہیں، اور اس میں جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے وہ کھانا نہیں کھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف سا محسوس کیا، پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے۔ اس علماء نے لکھا کہ اس دور میں جو چور ڈاکو تھے وہ بھی اچھے لوگ تھے کہ وہ کسی گھر میں اگر چوری کرنے جاتے تو وہاں کا کھانا نہ کھاتے، تو شاید انہوں نے محسوس کی کہ شاید یہ کسی اور نیت سے آئے ہوں یہاں پہ، اس لیے نہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خوف کا اظہار بھی کیا کہ ہم آپ سے خوف محسوس کرتے ہیں کہ آپ نہیں کھا رہے کھانا، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم پھر ان کو بتایا اصلیت کہ ہم تو فرشتے ہیں، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت ہاجرہ تھی، ایک حضرت سارہ۔ حضرت ہاجرہ کی بدن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تھا حضرت اسماعیل، جو بعد میں ذبیح اللہ کے نام سے مشہور ہوا، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ حضرت سارہ کو اس بات کی یہ ایک طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اولاد نصیب کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے، تو بڑھاپے کی مدت کو پہنچ گئے، ساری زندگی اولاد مانگتے ہوئے اولاد نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر خوشخبری دینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا، اور بیٹے کا نام بھی بتایا کہ اس کا نام اسحاق ہوگا، اور یہ بھی نہیں بلکہ اس کی اتنی زندگی ہوگی کہ آگے اس کی شادی ہوگی، اور اس کا جو بیٹا ہوگا من وراء اسحاق یعقوب، اس کا آگے جو بیٹا ہوگا وہ یعقوب ہوگا۔ تو یہ حضرت یعقوب وہ پیغمبر ہے جس کو بنی اسرائیل، جس کا حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، بنی اسرائیل سارے پھر ان کی اولاد تھے، اور ہزاروں انبیاء اسی نسل سے پھر آئے ہیں۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ ان کی گفتگو دروازے میں سن رہی تھی آپس میں کہ میرے خاوند جو ابراہیم ان سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو سن رہی تھی۔ تو سورہ اس میں 26ویں سپارے کی جو صورت ہے سورہ زاریات میں، وہاں کی جو الفاظ ہے فسکت وجہا، کہ بھئی یہ اس طرح مارنے میں سکت وجہا، کہ اپنے ماتھے پہ یوں ہاتھ مارا جس طرح حیرت سے بندہ مارتا ہے۔ یہاں تو الفاظ ہو رہے ہیں کہ یا ویلتا، کہ اے افسوس، یہ تعجب کے لیے الفاظ استعمال عرب میں ہوتے ہیں کہ اس عمر میں میری اولاد کیسے ہوگی کہ میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں کہ اولاد سے مایوس ہوں، میرا خاوند وہذا بالی شیخا، میرا یہ خاوند نہیں بھی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اولاد اب امید ممکن نہیں۔
فرشتوں نے ان سے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ، آپ کے گھرانے پہ تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، آپ کو تو تعجب کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ کیسے ہوگا، یہ اللہ دے گا تمہیں۔ بہرحال یہ خوشخبری ان کو سنائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی ان کو دی، جس طرح یہ خوشخبری دی۔ ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آگے کیا کام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے قوم لوط، وہ بستی قریب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، ہم وہاں پر عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ آپ ان کو جاؤ اور ان کو عذاب دے کے آئے، اور عذاب کا طریقہ کل انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ ان کی اس بستی کو اٹھایا گیا، وہ الٹا جو ہے وہ مارا گیا اس زمین کے اوپر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بہت نرم دل طبیعت کے تھے، تحمل بردبار اور بہت نرم دل مزاج کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جلالی نہیں تھے، جن کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ آپ نے ذرا الفاظ زبان نرم استعمال کر دی ہے، ان کو نرمی کا کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بہت نرم دل تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے بارے میں جھگڑنے لگ گئے ہم سے کہ جی آپ کیوں عذاب دیتے ہو، آپ عذاب چھوڑ دو۔ یعنی بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اصرار کرتے تھے کہ اللہ ان سے یہ عذاب مؤخر کر دو، اسی طریقے سے یہ لوگ بچ جائیں۔ اس بار بار کے اصرار کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھگڑے سے تعبیر کیا۔ یہ جس طرح بیٹا جو ہے اپنے باپ سے ایک چیز بار بار مانگتا ہے تو وہ شدت اصرار کو باپ سمجھتے کہ اسے گویا کہ لڑ رہا ہے، حالانکہ وہ لڑائی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے جو الفاظ ہیں یجادلنا فی قوم لوط، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ وہ جھگڑنے لگ گئے ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب جو ان کے اوپر عذاب آیا فیصلہ ہو چکا، یہ فیصلہ ٹلے گا نہیں، عذاب آ کے رہے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ آگے جو آیات ہیں اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے، وہاں فرشتوں کی آمد اور اس کے عذاب کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشریٰ خوشخبری لے کے، قالوا تو فرشتوں نے کہا سلام، سلامتی ہو، قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان میں سلام کہا۔ فما لبث، بس نہیں ٹھہرے تھے، ان جاء بعجل، یہ کہ وہ لے آئے، بعجل حنیذ، ایک بشرا حنیذ بھنا ہوا، روسٹ بشرا بھنا ہوا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فلما رأى ایدیہم، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، جو کھانے کی طرف نہیں جا رہے تھے، نکرہم، اس کو عجیب سمجھا، وأوجس منہم خیفہ، اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، کہ آپ ڈرو نہیں۔ اب دیکھیں فرشتوں نے یہاں پہ کہا کہ آپ ڈرو نہیں، تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا خوف وہ کیسے محسوس کر لیا؟ تو یہاں تو ایسے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا اور فرشتوں نے ان کو کہا کہ آپ نہ ڈریں۔ درمیان کا جو جملہ ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ 14ویں سپارے کے سورہ حجر میں آتا ہے کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے انا منکم وجلون، ہم آپ سے ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ وہ الفاظ کہے تو فرشتوں نے سمجھا کہ بھئی آگے سے ان کو جواب دیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں بھیجا گیا قوم لوط کی طرف۔ وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی۔ اب یہاں پر جو ہے الفاظ ترتیب سے نہیں ہے، جس ترتیب سے واقعہ ہوا ہے وہ اور سپاروں میں ذکر ہے کہ انہوں نے پہلے خوشخبری دی ہے، اس کے بعد وہ اس کے اوپر مسکرائی ہے۔ فبشرناہا باسحاق، بس ہم نے ان کو خوشخبری دی حضرت اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی ہم نے خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا، تو وہ کہنے لگی یا ویلتا، ہائے خرابی، الد، آیا میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز،
اس حال میں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خاون بھی بوڑھا ہو چکا، ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ معاملہ تو بڑا تعجب خیز ہے۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، علیکم تم پر، اہل البیت، اے گھر والوں تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ حمید خوبیوں والا ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ اس میں ایک درس سے ہٹ کے ایک اضافی چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ اہل بیت کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے، یہ جا کر 24ویں سپارے میں 22ویں سپارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 22ویں سپارے میں جب اہل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں جب استعمال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے لیے۔ ادھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ یہ 5 افراد، ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہے۔ حالانکہ گھر والے، یہ جو لفظ اہل بیت ہے ہمارے عرف کے اندر بھی، ہم جو یہاں پہ موجود ہیں کہ بھی آپ کے گھر والوں کو کیا حال ہے، تو گھر والوں سے مراد داماد، یہ بیٹی نہیں ہوتی، گھر والوں کا سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ بیوی کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے فرشتوں نے سب سے پہلے اطلاق ان کی بیوی کے اوپر کیا ہے کہ اہل بیت، تم جو گھر والی موجود ہو تمہاری اوپر تو اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے جو بیٹے ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں، ضرور شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن اس سے ازواج مطہرات کو باہر نکال دینا اہل بیت سے یہ زیادتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں ہے، لیکن بیٹی اور ان کی اولاد شامل ہے۔ جس طرح بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا ہے، اور ان کی اولاد بھی، اسی طرح ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور یہ لفظ اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہاں پر اہل بیت کے اطلاق بیوی کے اوپر۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، بس جب دور ہوا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس خوشخبری بھی آ چکی، یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے لڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، تحمل مزاج، اواہ، نرم دل، منیب، رجوع کرنے والے، بہت نرم دل طبیعت تھی ان کی۔ یا ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کیا کہ اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات سے ہٹ جاؤ، اس سے اعراض کر لو، یہ بات نہ کرو۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، وانہم آتیہم، اور بے شک آئے گا ان کے پاس عذاب، ایسا عذاب غیر مردود جو ہم ہٹ نہیں سکتے۔ اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر اولوالعزم پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ بھی اتنے اصرار سے اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ اس اصرار کو لڑائی سے تعبیر کرے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی حضرت ابراہیم کی تعریفیں کرے، اور حضرت ابراہیم کی تعریف میں قرآن پاک کی تو ویسے بھی آیتیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ امتحان میں پہلی پوزیشن ان کی آئی، جو ہم نے فاطم، جو ہم نے ان سے آزمائشیں لی ہیں، امتحانات لیے ہیں، ان کو مکمل انہوں نے پورا کیا۔ پیغمبر بھی اولوالعزم ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، تو اللہ اگر نہ چاہیں تو پیغمبر کی دعا بھی، وہ اس قوم کے بارے میں جس کے ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ فیصلہ تبدیل نہیں کروا سکتے۔ تو میرے اور آپ کے بارے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی عذاب کا فیصلہ ہو، اور ہم یہ کہیں کہ کوئی پیغمبر آ کے ہمیں بچا لے گا،
تو یہ ممکن نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں ایک فیصلہ کیا ہو تو پیغمبر بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔